الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اچھا جی، سوال ہے، کسی مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ امام نے 2 رکعتوں والی نماز تھی، 4 والی، امام نے نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور پھر دوسرے امام سے کہا کہ آپ جماعت کروائیں، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے، جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو آپ نماز سے آٹومیٹیکلی باہر آ جاتے ہیں۔ آپ نماز تو ختم ہو گئی آپ کی، تو اس امام کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا وضو سجدے میں ٹوٹا ہے، قیام میں ٹوٹا ہے، جب بھی ٹوٹا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک کو پکڑتا ہے۔ یہ سنن ابو داود میں حدیث ہے۔ کس میں حدیث ہے؟ سنن ابو داود میں۔ جہاں اس کا وضو ٹوٹا ہے نا، فوری طور پر سلام پھیرنے کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو نماز سے آؤٹ ہو گیا۔ وہ اس طرح ناک پکڑتا اور پیچھے کی طرف بائیں طرف نکل جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پیچھے جو بندہ کھڑا ہے وہ آگے بڑھ کر جماعت مکمل کرواتا۔ لیکن مولوی یہ مسئلہ دس دے ہی نہیں۔ ہاں جی، دس دے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسائل احکامات سیکھنے کا سکھانے کا عام طور پر معاملہ نہیں ہے۔ میں خود ذاتی طور پر دیکھو نا جی، میں نے بھی جمعہ پڑھا ہے، میں نے بھی جا کے کھانا کھانا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے ریسٹ کرنے کو 1 گھنٹہ بول بول کے۔ میں یہاں کئی دفعہ بیٹھا رہتا ہوں، بندہ بہندہ ہی نہیں سوال پوچھنے والا۔ یہ بچے بیٹھتے ہیں، قاری صاحب چلو جی کہا، کیونکہ بندوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ تو الحمدللہ میں نے اس مسجد کو، مرکز کو جب تعمیر کیا تھا تو اس وقت میں برطانیہ میں تھا۔ میرے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ ہم نے اسے علم کا گہوارہ بنانا ہے، یعنی جتنا ممکن ہے صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانی اور پہنچائی ہیں۔ میری ذات کی حد تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم رمضان میں 2 گھنٹے کی ہماری نشست چلتی ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، یہ لائیو ہے، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں۔ اب مولوی جس کا وضو ٹوٹا، اسے بھی اس مسئلے کا علم نہیں۔ پتہ کیوں علم نہیں ہے؟ حدیث نہیں پڑھتے۔ تسی کون ہو جی؟ اسی جی حنفی ہیں۔ اچھا، آپ کون ہو جی؟ میں شافعی ہوں، یہ مالکی ہے، یہ او یار بات یہ ہے، دین ان 4 ائمہ رحمہم اللہ کی پیدائش سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ ان 4 ائمہ کے دنیا میں آنے سے پہلے دین مکمل تھا کہ نہیں؟ منو جواب دے، کوئی مولوی دے دے۔ کیونکہ دین تو اس وقت مکمل تھا جب اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ حدیث نہیں پڑھتے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی نماز، یہ ہے دین۔ بھائی سیدھی بات ہے، ہمارے نزدیک دین ہے کتاب اللہ کی کتاب، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا، سونا لیٹنا، جاگنا، شادی غمی، طہارت، پیشاب پخانہ، حاجت، ہر چیز ہمارے لیے دین ہے۔ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، مولوی نے بھی یہ حدیث کوئی نہیں پڑھی، پتہ کیوں؟ اسے بیچارے کو ساری زندگی فقہ حنفی پڑھاتے رہے، فقہ حنفی پڑھاتے رہے، حدیث نہیں پڑھائی۔ حالانکہ سنن ابو داود یہ پڑھی ہے، یہاں حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر قاری صاحب یہ حدیث ہے، بائیں ہاتھ سے ایسے اپنے ناک کو پکڑیں۔ سارے مقتدیوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح جب کسی نے نماز کی حالت میں، مقتدی نے یا امام نے اگر اپنا کھبے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ لیا نا، اس طرح ناک پکڑ لیا اور پیچھے کی طرف ہٹا، تو اس کا وضو ختم ہو گیا۔ یہ نشانی ہے نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو پیچھے کھڑا ہے وہ آگے بڑھ کر جماعت مکمل کروائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ابو لولو فیروز مجوسی لانتی نے وار کیے تھے نا، وہ آپ کی ناف میں بھی لگا سارا، تو زہر میں بھگویا ہوا وہ خنجر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ ظاہر ہے ایک اٹیک تھا، اور وہ ہمارے والی نمازیں نہیں تھی، یقین کریں۔
وہ اتنے مگن اور وہ فجر کی نماز تھی کہ انہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں, وہ اپنی خشوع و خضوع میں تھے. جب اس نے پے در پے حملہ کر دیا پھر وہ نیچے گرے تو کیا ہوا, بعض صحابہ نے نماز ختم کر کے اسے پکڑا, کچھ نے حضرت عمر کو سنبھالا, لیکن باقی صحابہ کرام نے نماز نہیں ختم کی. آپ کے بالکل پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, وہ بھی اشرا مبشرہ کے وہ کھڑے تھے, انہوں نے آگے بڑھ کر جماعت مکمل کروائی. کچھ صحابہ کرام انہوں نے سیدنا عمر کو سنبھالا, اس بندے کو بھی پکڑا, باقی جماعت ہوئی, اور جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے زخم نالوں زیادہ یہ نہیں کنے منو ماریا ہویا کہ یہ نماز ہو گئی ہے کہ جی جماعت ہو گیا. فرمایا اس بندے کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کے بندے کے دین میں نماز نہیں. سبحان اللہ. تو اچھا اس میں بھی ایک مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ امام بے ہوش ہو گئے یا کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا, امام اگر نماز سے خارج ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, نکل جاتا ہے نماز سے, یا ایسے ہاتھ پکڑ کر وضو ٹوٹنے سے وہ پیچھے کی طرف نکل جاتا ہے, تو کیا ہے, پیچھے کھڑا ہوا بندہ آگے بڑھ کر جماعت مکمل کروائے گا. ایک تو یہ اس سے مسئلہ نکلتا ہے. اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا, میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو تم میں قرآن زیادہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں پتہ کہتا ہے مسجد کمیٹی دا بابا پیچھے کھلونا ہے. الحمدللہ ہمارے مرکز میں ہم نے ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنائی, آپ سارے کمیٹی نہیں کہ کسی کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک نظام ہے وہ الحمدللہ اللہ چلا رہا ہے, سب سے مشورہ ہوتا ہے. لیکن مسجد کمیٹی بنانا جائز عمل ہے, یہ نہیں کہ ناجائز ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ چدراٹے ہیں نا زین, تو مسجد کمیٹی کے جو بابے ہیں پاویں انہوں آمدی دعائے قنوت بھی نہ آویں, وہ پیچھے کھڑا ہوگا امام کے, اگر امام گر گیا نہ اسے شرعی مسائل کا پتہ نہ احکامات کا پتہ, وہ منہ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں. تو امام کے پیچھے علم والے قرآن جاننے والے لوگ کھڑے ہونے چاہیے. میں اکثر جمعے کے خطبے میں بھی کہتا ہوں یار میرے پیچھے حافظ یا کوئی وہ کھڑا ہو, کوئی پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو قاری صاحب آپ نے میرے پیچھے کھڑے ہونا کرنا آئندہ, ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ اور اپنے حفاظ کو بھی ساتھ دیکھیں. ہو سکتا ہے دو بندے اکٹھے, اللہ نہ کرے, دیکھیں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے جماعت, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جماعت مکمل کروائی. اب ان کو مسجد میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ مولوی صاحب اس طرح ہاتھ پکڑ کے پیچھے نکلتے, پیچھے کوئی علم والا کھڑا ہوتا, فوری طور پر آگے بڑھ کے جماعت مکمل کرواتا. اب یہ ہے کہ نہ وہ دسنے والے کو پتا دینا دوسرے کو پتا. اب معاملہ یہ ہوگا کہ انہوں نے سلام پھیر دیا, حالانکہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی, وضو تو ان کا پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے. کون سا سلام پھیرنے کے وقت ٹوٹا ہے وضو؟ جب آپ وضو سے باہر ہوگے نماز تو آٹومیٹیکلی ختم ہوگی. اگر وہ سجدے میں تھا, وضو ٹوٹا, فوری طور پر کھڑا ہو کے ایسے ناک پکڑتا, بندے دیکھتے ہوا کیا ہے. تو بہرحال اب انہوں نے اپنی نماز ضائع کی, دوسروں کی بھی وہ ظاہر ہے ساری ختم ہو گئی. تو اب ٹھیک اس نے کہا مفتی نے کہ چلو ہوں جا کے نواں امام 4 رکعتاں پڑھا دے. ٹھیک ہو گیا, وہ عمل ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن مفتی صاحب کو یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے تھا کہ آئندہ اگر ایسا ہو. اچھا اس کی ایک اور ہے, اگر یہ مسئلہ بعد میں پچھلے ہے وقتی طور جہاں پچھلا ہے نا, میں کہ مولوی صاحب تھوڑا ایمان ٹوٹا سی, تساں پیچھے ہٹ جانا سی, ساڈے کسی نمازی اگے کھلو کے 2 رکعتاں پیچھے. جی 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 ہاں ٹھیک ہے. نہیں پتا نہیں وہ میرا وضو ٹوٹ گیا, دوجا امام 2 رکعتاں پڑھا دے. دوجے امام نے اصل کی 2 رکعتاں پڑھا دی تھیں, پر سارے گھر ٹوٹ گئے. دوجے نے مفتی صاحب تو پیچھے دوبارہ نماز پھر نہیں 2 رکعتیں پھر نہیں پڑھنی تھی. 2 رکعتیں یا جتنی نماز رہتی ہے وہ اس وقت جائز تھی جب آپ ڈیورنگ نماز ہی پچھلا بندہ شامل ہو جاتا صاحب, یعنی وہ نماز ڈسکنٹینیو نہ ہوتی, جس طرح وہ چل رہا ہے تسلسل برقرار رہتا. اب نماز ڈسکنٹینیو ہو گئی تو اب یہ ہے کہ آپ کو پوری نماز پڑھنی چاہیے. چلیں بہرحال. اچھا اس میں ایک اور بھی بات جی ذہن میں رکھ لیں جو لوگ موجود ہیں جو لائیو سن رہے ہیں, کہ اگر کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے, ہو سکتا ہے ہوا خارج ہوگی, وضو ٹوٹ گیا. اچھا کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے, ہیز آ گیا, کچھ بھی ہیپن ہو جاتا ہے, تو اس کا اگر وضو ٹوٹا ہے تو حکم اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے. اچھا ہمارے کئی لوگ نا, پچھلے دنوں ایک بندہ وہ کہندا جی میں شرم دے مارے ساری نماز وچ پڑھدا رہا نال ڈردیاں میں نکلیا نہیں. کہ بندے ہمارے یہاں پتہ کیا ہے, جہالت ہمیشہ لڑائی کا نام ہے, جہالت جنگ و جدال کا نام ہوتا ہے, علم سمجھنے کا نام ہوتا ہے ایک دوسرے کو. اچھا آپ کسی جاہل کے ساتھ مخاطبت ہو جائے, تسی انہوں پورے نہیں آ سکتے, وہ گالاں کڈے گا,
بدتمیزی یعنی وہ آپ قرآن سنائیں گے وہ آگے سے بدتمیزی. تو کیا ہے کہ اگر کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا وہ بھی ہاتھ پکڑے گا, بائیں ہاتھ سے ناک کو پکڑے, پیچھے کی طرف نکلے اور لیفٹ سائڈ بائیں طرف سے نکل جائے. اگر بائیں طرف جگہ نہیں ہے تو دائیں طرف سے نکل جائے, صفوں میں سے چیرتا ہوا نکل جائے. اچھا ایک اور اس میں مسئلہ آتا ہے, امام کا سترہ جو میرے آگے سترہ پڑا ہے یا دیوار ہے, یہ ساری جماعت کے لیے کافی ہے. اگر وہ صف کے اندر سے چل کے نکلا ہے تو باقیوں کی نماز کو فرق نہیں پڑتا. جماعت کے دوران اگر کوئی میرے سترے اور میرے درمیان سے نکلے گا تو تب نماز کو فرق ہے. دیکھیں نا حرم کے اندر ہزار صف ہے, لوگ اس میں چل رہے ہوتے ہیں, یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مجبوری. اب یہاں ہماری ماشاءاللہ آج 10 صفیں تھی, کسی کا پہلی صف میں وضو ٹوٹ گیا وہ تو پھر گیا, وہ تو یہاں تو بیٹھا رہے گا ڈر دے. اچھا اس کا جماعت کو جاری رکھنا بے وضو یہ بھی حرام ہے. اب فوری طور پر وہ ناک پکڑے پیچھے نکلے, بائیں دائیں نکل جائے, اپنا وضو کر کے پیچھے مل جائے جا کے. اچھا اب جگہ تو خلا آ گیا نا, ہمارے ہاں خلا بن جائے کوئی پر نہیں کرے گا, نہیں بھائی پچھلی صف والا آگے آئے, اس سے پچھلی والا اس کی جگہ فل کرے, کرتے جائیں پیچھے والے جا کے اس کو فل کر دیں. یہ ہے شرعی حکم. نماز میں اتنا چل لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی, نماز میں اتنا چل لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی. صحیح ابن خزیمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ نفل ادا فرما رہے تھے مسجد میں نا دیوار کے ساتھ, یہ دیوار ہے تو یہاں آپ نفل ادا فرما رہے تھے. تو وہ کچی مسجدیں تھیں, ابھی آج بھی گاؤں کے اندر بکریوں کے بچے وغیرہ یا مرغیاں شرگیاں آ جاتی ہیں مسجدوں میں, تو وہ بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چل کر اپنا پیٹ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا, یعنی بالکل دیوار کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے تاکہ یہ پیچھے سے گزر جائے. وہ تو جانور ہے نا, تاکہ یہ پیچھے سے گزر جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نیچے اقامت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے تیسرے کنارہ جو ہے نا جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کھڑے ہو کر آپ نے جماعت پڑھائی, اس کے اوپر کھڑے ہو کر جماعت کروائی, رکوع کروایا, قوما ہوا, سجدے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الٹے پاؤں اترتے, پیچھے ہٹ کر زمین پر سجدے کر کے پھر آپ اوپر آ جاتے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو مسجد نبوی میں اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ وہ 2 کھجور کی ٹہنی, جس طرح ہمارے یہ تھم ہے, اس وقت کھجور کی ٹہنیوں کے تھم تھے, ستون تھے, ان 2 ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے. یعنی اس نے سترہ آگے کوئی نہیں رکھا ہوا, ساری مسجد خالی ہے, لوگ پریشان. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نماز پڑھتے پڑھتے یہاں سے کندھوں سے پکڑ کر ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا. اب ظاہر ہے وہ ستون کوئی 2 فٹ دور تو نہیں ہوگا, اب اس ستون میں 10 فٹ کا فاصلہ ہے, 2 4 5 فٹ اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو اتنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ کو فل کرتے جانا ہے. حدیث ایک اور بھی ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے, فرمایا کوئی شخص تمہارے اور سترے کے درمیان سے گزرے, مثلا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بندہ آ گیا اور وہ جناب جہالت کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر آپ کے اور سترہ یا دیوار اس کے درمیان سے آپ کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے, تو حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ آگے ہاتھ کر کے اسے روکیں. ٹھیک ہے, آپ اسے روکیں. اور اگر وہ پہلی دفعہ روکنے سے نہیں رکتا, پہلی دفعہ تو ظاہر ہے اسے رک جانا چاہیے, مسلمان ہے. فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ نمازی کو کاٹنے سے کتنا گناہ ملتا ہے تو تم 40 تک رکے رہو. راوی کہتے ہیں یہ میں بھول گیا کہ اللہ دے نبی نے 40 دن کیا سی, 40 گھنٹے یا 40 سال. بہرحال آپ رکے رہو, کتنا بڑا گناہ ہے. تو کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکو, اور اگر پھر دوبارہ وہ روکنے کے باوجود وہ پھر آ کے تمہیں ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کو ضرب لگاؤ, کیونکہ وہ شیطان ہے. اب یہ سارا کام نماز کی حالت میں ہو رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ امامہ بنت عاص, امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا, ان کو اٹھا کر اپنی گود میں قیام کیا, اور جب رکوع سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ چھوٹی بچی ہوگی 6-8 مہینے کی, ان کو نیچے رکھ دیتے اور قیام کے وقت پھر اٹھا لیتے. تو یہ بھی ایک پورا عمل ہے, ایک بچے کو اٹھانا, نیچے رکھنا. ٹھیک ہے, تو اتنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے ہاں تو کئی لوگ نا, بیل بج رہی ہے جناب, گھنٹی بج رہی ہے موبائل کی, مولوی نے دسیا بھی ہاتھ نہیں چکنا ہے, تو وہ اللہ کے بندے اتنے میں تو بند کر اسے اگر تیرے سے غلطی ہو گئی ہے. اتنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. نماز فاسد ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھنے سے, ویسے ہی جناب کھیلنے سے, ویسے ہی
معاملات خیالات خراب کرنے سے، خارشیں کرنے سے، کپڑے سیٹ کرنے سے، یہ ہے نماز خراب کرنے والے. یہ کسی عمل کے تحت ہے نا، سبب کی وجہ سے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اپنا سترا پورا کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. امام اب دیکھیں نا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، قریشی تھے، رسول اللہ کے رشتہ دار تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے. اور ہمارے اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو 10 بندے ہیں ان میں ان کا نام ہے نا، عشرہ مبشرہ وہی ہیں. تو وہ باقاعدہ پوری صف کے بعد حضرت عمر کی جگہ آ کے کور کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک اور بھی ثابت ہوا کہ خون، ظاہر ہے وہاں پر خون گرا ہوا تھا، کسی جگہ پر اگر پڑا ہو تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہو جاتی، مومن کا خون ناپاک نہیں ہوتا. یعنی بڑے مسائل در مسائل نہیں، وہ خون نیچے گرا ہوا تھا صحابی کہتے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن نے کیونکہ کچی تھی نا، زمین چوس گئی، تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی نماز پڑھائی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. ان کے مطابق آپ دیکھیں نا، خون کی بات بیچ میں آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور احرام کی حالت میں حجامہ کروایا. حجامہ جو علاج ہوتا ہے جس میں خون نکلتا ہے، روزے کی حالت میں اور احرام کی حالت میں کروایا. تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، وضو فاسد نہیں ہوتا ان چیزوں سے. تو بہرحال اللہ رب العزت، یہ مسئلہ ایک تھا لیکن اس کی دیکھیں نا کتنی جہتیں نکلیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء کو یہ توفیق دے کہ وہ لوگوں کو وضو ٹوٹنا نماز کے دوران کو مسئلہ بن جائے، یہ حدیث کی روشنی میں یہ مسائل بتائیں. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ علیکم السلام. جی ایک نکا جا سوال ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، آج تو نا 25-30 سال پہلے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا تھا، وہاں غلطی سے اس وقت میں نے کسی اٹھا لایا، گھر استعمال کرتا رہا. آج وہ کہتا ہے وہاں گیا ہوں، وہاں وہ ادھر موجود ہی نہیں ہے، تو میں اس کسی کو کیسے ادا؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ زمانہ جاہلیت میں یا طالب علمی میں یا کھلنڈرے پان میں بہت ساری ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. کسی کو نقصان دینا، کسی دی بیل بجا دینا، پٹاخے چلا دینا، یہ ہم سب یعنی بچپنے میں لوگ کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے جس کو علم آ گیا پھر بھی وہ غلطی کرے وہ تو غلط ہے. ایک ہوتا ہے جہالت میں وہ لوگ شرارت بازی کرتے ہیں. تو اگر کسی سے شرارتیں ہوئیں، کسی کو نقصان پہنچایا اور اب اس کو خیال آیا کہ بھائی یہ ازالہ کرنا چاہیے، تو ازالہ کے لیے گیا، وہ بندہ مر چکا ہے یا وہ انسٹیٹیوٹ ہی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اب وہ اس انسٹیٹیوٹ کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے. وہ جو کئی ہے، کسی ہے، وہ 500 کی 1000 کی ہے، اس دور کا حساب لگا لے تو وہ ایسے کر دے. اسی طرح کسی کے پیسے دینے ہیں، اس کے وارث کو پہنچا دے، وارث بھی نہیں ملتا تو اس کی طرف سے امانتاً صدقہ کر دے. لیکن اس میں شرعی اصول لقطہ کا کیا ہے کہ آپ نے کسی کا مال آپ کے پاس تھا، آپ 1 سال تک اس کا اعلان کریں. اب آج کل اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کیونکہ انسٹیٹیوٹ ہے کو 20-30 سال پرانا، تو وہ اعلان کا کوئی شاید فائدہ نہ ہو. اور اگر کوئی اعلان کرے بھی تو کہے گا انہیں کئی واسطے اعلان کرتا ہے بھائی، یعنی ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک تو ایک ذرے کی بھی اہمیت ہے. تو بہرحال یہ اس کا تقوی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اعلان کرے وہ، اور اگر اس نے وہ کسی انسٹیٹیوٹ یا بندے کی امانت جو اس کے پاس تھی یا گری ہوئی رقم ملی یوز کر لی ہے، استعمال کر لیا ہے یا اس کو صدقہ کر دیا ہے، تو یہ امانتن ہے. اگر کل کو وہ بندہ آ گیا 40 سال کے بعد کہ میری کئی سی جی تواڈے کولے، پھر آپ کو وہ کسی دینی پڑے گی، پھر بھی چاہے آپ صدقہ بھی کر چکے ہیں. یہ اصول ہے شریعت کا. تو موبائل جیب سے نکال کے بھی بند کر دیتا. جی موبائل کو دیکھیں، آج کل ہمارے لوگوں کو موبائل کا اتنا پتہ ہے بچوں کو کہ وہ صرف فیل کر کے نا انہوں نے پتہ ہے وہ بند کرنے والا کیڑا بٹن ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. ویسے کوئی جیب مجبوری کو بزرگ ہیں تو وہ جیب سے نکال کر اسے بند کر دیں تاکہ ساری لوگوں کی جماعت ڈسٹرب نہ ہو. جی وہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا کیا سوال؟ میرا یہ سوال تھا کہ یہ صفا سے اور مروہ تک جانے تک ایک چکر بنتا ہے. میں نے تو جو عمرہ کیا جی کچھ لوگ کہتے نہیں کہ ادھر سے واپس آ گئے پھر ایک نہیں، وہ 7 چکر ہیں. دیکھیں نا، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 1، صفا سے مروہ 1، اس طرح ہے. دوسرا سوال ہے یہ جو لوگ ادھر سے زمزم کا پانی لے کے آتے ہیں، یہاں آ کے اس میں پانی مکس کر کے پھر آگے لوگوں کو دیتے ہیں. دیکھیں پتہ کیا ہے، ظاہر ہے آج کل 5 لیٹر سے زیادہ وہ لانے نہیں دیتے. تو یہ ایسا پانی ہے، سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے، حدیث تو ایسے کہ اگر اس کو کسی دوسرے پانی میں ملایا جائے تو یہ اس کو بھی اپنی طرح کر لیتا ہے. تو
تو ٹھیک ہے اگر کوئی مکس کر کے دیتا ہے تو وہ تھوڑی سی برکت شامل ہو گئی, ہمیں استعمال کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے وہ دھوکے کے لیے نہیں کرتے, وہ شاید زیادہ لوگوں تک یہ فیض پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. تو ہمیں یہ گمان کر, ہاں اگر کوئی دھوکے کی نیت سے کر رہا ہے کہ یار لوگوں نے فراڈ لاؤ تو یا انہیں غلط, تو یہ غلط عمل ہے. اسے نیت یہ رکھنی چاہیے کہ یار میں 5 لیٹر لے کے آیا ہوں, میں 50 لیٹر میں ڈال کے چلو زیادہ لوگوں, اور اگر بتا بھی دے کہ یار میں نے اس میں مکس کیا ہوا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. وہ ابھی بھی پانی میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ پانی بالکل ایسے ہے جیسے ابھی میں دیکھ جی جی میں نے جب عمرے سے آیا تھا میں نے اپنی سسٹر کو ایک بوتل میں خالص پانی دیا. جی میں نے 3 دفعہ میں گیا ہوں, میں نے جب بھی ادھر سے آیا ہوں میں نے کسی کو ایک قطرہ بھی مکس نہیں, جس کو بھی دیا ہے نا اس کو خالص دیا. ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کا کسی نے پانی دیا تھا تو میں نے بھی دیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا تو اس میں جالے بن گئے, جو آپ نے دیا وہ ابھی تک صحیح پڑا ہوا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خالص پانی ہوتا ہے نا زمزم کا وہ خراب نہیں ہوتا, تو عام پانی ملائیں تو وہ اس میں خرابی بن بھی سکتی ہے. جی آپ کا کیا؟ یہ جو آپ نے بتایا یہ موٹر سے آرام مانگنے والا, میں اپنے معلومات کو دیکھوں کون سی جگہ میں ہے. یہ صحیح بخاری میں, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مکہ کا رہنے والا ہے. اب دیکھیں نا آپ جب وہاں سے احرام باندھ کر آ گئے تو اب آپ مکے کے اندر رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جہاں ہے وہاں سے احرام باندھے, اس کو دوبارہ میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے یا تنعیم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کا ایک بڑا گروہ اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہے, وہ یہ بالکل درست ہے, ٹھیک ہے. وہ تکلیف ہے, آپ مسجد عائشہ میں رش لگا ہوا ہے اور جناب ادھر سے کوئی بندے واپس جا رہے ہیں, آپ بار بار عمرے کریں, یہ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اگر کوئی واٹس ایپ نمبر ہو تو مجھے دیجیے گا, میں آپ کو حدیث بھیج دوں گا. جی آپ کا انکل جی. ایک بندہ ہے وہ ایسے جانتا ہے کہ وہ قربانی دیتا ہے, کیا وہ قربانیوں کی کافی ہے یا گاڑیوں کی قربانی دیتا ہے؟ ہاں ایک بندہ حج پہ جاتا ہے, دیکھیں حج کے اندر قربانی لازم ہے, حج کے اندر قربانی لازم ہے, تو اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ گھر میں بھی قربانی کر لے, ٹھیک ہے, گھر میں بھی قربانی کر لے. اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس میں جو حدیث ہے نا وہ پتہ کیا ہے, فرمایا جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا. ایک بندہ اس بیچارے کو حج دی سی, باقی وہ قربانی جو پیسے نہیں رہے, جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے نیڑے بھی نہ آئے, قریب بھی نہ آئے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے پاس استطاعت ہے, وہ 10 لاکھ یا 5 لاکھ حج پہ لگا کے چلا گیا تو ایک ہی سہتے بھی پا لے. اگر وہ نہیں بھی ڈالتا تو قربانی بہرحال ہو جائے گی اس کی. اگر انسان جو بندہ سوار اور جمعرات کا روزہ لگاتار رکھتا ہے اور حج کرنے جاتا ہے, سوار کا روزہ رکھا ہوا ہے, زمزم کا پانی سیر ہو کے پینا, اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ ہے نفلی روزہ. سوار جمعرات کا روزہ ہمیشہ لگاتار رکھنا چاہیے. تو اگر نفلی روزہ رکھے ہوئے کسی بندے کو ولیمے کی دعوت آ جائے, نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, ولیمے کی دعوت آ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرے اور ولیمہ کھا لے, ٹھیک ہے. تو یہ عمرہ کون سا روز ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں, نفلی روزہ ہے, وہ جا کے اسے کھولے روزے کو اور سیر ہو کے پانی پیے, کیونکہ عمرہ لازم ہے اس کے لیے. روزے تو ساری زندگی رکھ سکتا ہے, عمرے کا تو اس کے پاس وہی 5-10 دن ہے. جی جب جی چاہے. نفلی روزہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کھولا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور اس کا ضمنی مسئلہ, کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. ہو سکتا ہے خامند کو اس کی ضرورت ہو اور وہ روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئے, ہاں فرضی روزے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو فرض ہے. اور نفلی روزے میں ایک اور بات ہے, نفلی روزہ آپ صبح اٹھے فجر کے لیے تو آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں آج یار روزہ ہی نہ رکھ لوں, تو وہ رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن فرض روزے کی نیت رات سونے سے پہلے کرنی چاہیے, یا روزے کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے آج رکھنا ہے. فرض اور نفل میں یہ فرق ہے. تو نفلی روزے کو کھول دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولیمے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا سفر آ گیا, ٹھیک ہے جی, یا یہ عمرہ تو بڑی اہم چیز ہے. تو ویسے بھی جس نے عمرہ کرنا ہو اس میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور حج کے جو ایام ہیں, حج کے ایام میں ویسے بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, ایام حج, کیونکہ وہ کھانے پینے کے دن ہیں. اور نہیں رکھ نہیں رکھ سکتی.
عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ خامد کو بتائے کہ میں کل نفلی روزہ رکھنا جائے، اور اگر وہ کہے کہ تو کل نہ رکھ تو وہ نہ رکھے. نہیں، قربانی کا جانور حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ مکہ میں ہی کرے گا، بلکہ وہ ابھی تو وہ خود نہیں کرنے دیتے، آپ وہ سعودی حکومت کو پیسے پے کر دیتے ہیں آن لائن یا جو بھی ان کا سسٹم ہے، تو انہوں نے اب ایک خاص جگہ بنائی ہوئی ہے، اس جگہ کے اوپر ذبح وہ سب کے کرتے ہیں. میں نے یہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بھی قربانی ایسی نہیں کہ جڑا، کیونکہ یہ حرام ہے اگر نہیں ہوتی کہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا. ذبح وہ سارے کرتے ہیں، لیکن وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پورا سسٹم ہے، پھر وہ سارا گوشت غریب مسلمان ملکوں میں باقاعدہ بعد میں بیچ دیا جاتا ہے کھانے کے لیے. تو قربانی ہوتی ہے. ابھی بھی شاید کچھ جگہیں ایسی موجود ہیں جہاں جو سعودی ہیں نا وہ اپنی خود قربانیاں جا کے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کہتے ہیں کہ خرچہ 3 گنا آتا ہے. یعنی تسی آج بھی جا کے خود ذبح کر سکتے ہو، لیکن اتنے اتنی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں وہ گوشت لائیں اور پکائیں، کیونکہ آپ تو حج کی حالت میں یہ چیز ہے. تو قربانی حاجی کے لیے وہاں کرنا لازم ہے. 4 کا جماعت پڑھائی جی 3 پڑھ کے سلام پھیر جی کسی نے آخر تو 3 پڑھی وہ لوٹ کے پھر دوبارہ 4 کا تھا پوری. ہاں یہ غلط کیتا ہے. دیکھیں اگر کسی نے 4 رکعت نماز پڑھائی، دیکھیں یہ حدیث بھی ہے، سنن ابو داود وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ظہر یا عصر کی جماعت کروائی اور آپ نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر گئے تو بعض صحابہ نے آپس میں کہا کہ یہ تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ایک صحابی تھے لمبے ہاتھوں والے، ان کو پیچھے بھیجا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کٹ گئی ہے یا تسی بھولے ہو، کیونکہ اللہ دے نبی دا تے عمل ہی دین سی. انہوں نے کہا نہیں نماز کوئی نہیں کٹی، نماز 4 ہی ہے، میں نے 3 پڑھی ہیں. کہ جی آپ نے 3 پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے نا سارے معاملات خود اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا فرماتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس تشریف لائے، سارے بندے ادھر ہی موجود تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ساری جماعت کو کھڑا کیا اور 1 رکعت پڑھائی. 3 پڑھی ہیں سن، 1 رکعت پڑھائی جماعت کے ساتھ سب کو، اور سلام پھیرنے سے پہلے پھر 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیا. تو لازمی نہیں تھا کہ وہ 4 ہی دوبارہ پڑھن، ٹھیک ہے 3 تو وہ پڑھ چکے ہیں، کمپلیٹ ہوئی ہیں نا نماز، اس کا امام کا وضو تو نہیں ٹوٹا. اب غلطی ہو گئی، تو غلطی کا ہے کیا ہے سجدہ سہو. 1 رکعت پڑھیں اور 1 رکعت پڑھ کر ساری جماعت امام سمیت سجدہ سہو کریں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، تو ان کی 4 ہو جائیں گی. 4 دوبارہ پڑھنا یہ عمل درست نہیں ہے. یہی بات ہے کہ علماء کو بھی ان مسائل کا علم نہیں ہوتا. اگر مبتدی جماعت میں آ کے ملتا ہے 1 رکعت چلی جاتی ہے 3 وہ پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، وہ غلطی سے سلام پھیر دیتا ہے جماعت کے ساتھ ہی، اب اس کو جی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. مثلا وہ بندہ جماعت کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے جبکہ اس کی 1 رکعت رہتی تھی، انہیں 3 پڑھیاں نے، تو اس کے لیے سیم حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر 1 رکعت ادا کرے جو اس نے غلطی سے کم پڑھی ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے. ہاں اگر کسی کا عین سلام پھیرنے کے وقت وضو ٹوٹ جائے تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طرف سلام مکمل کر لیا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں نا ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نماز پڑھنے کا ذکر ہے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے ایک طرف بھی سلام مکمل نہیں کیا تو پھر اسے نماز پوری پڑھنی پڑے گی دوبارہ، کیونکہ وہ نماز مکمل نہیں کر سکا. نماز کی تکمیل کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کی تکمیل. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.